बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएस टीवी और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज की इस वीडियो में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। पता नहीं हमारे मीडिया की तरफ से उसको कवरेज क्यों नहीं मिली। पाकिस्तान से डायरेक्टली लिंक्ड है। अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई, गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ी खबर आई, हल्का फुल्का उसमें ज़िक्र हुआ, लेकिन आई डोंट नो पता नहीं क्यों पाकिस्तान के मीडिया में उसको कवरेज नहीं दी गई। डायरेक्टली लिंक है, अफ़गानिस्तान में कुछ भी होता है तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर पड़ता है। इसलिए ये बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए। उसके हवाले से वीडियो में आज बात करेंगे, लेकिन पहले ज़ाहिर बात है एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और बिल गेट्स भी मजबूर हो गया है पाकिस्तान की तारीफ़ करने पे। और बिल गेट्स ने जो है वो अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू में, ये गैर मुल्की नशरियाती इदारा अमरीकी टीवी फरीद ज़करिया का शो है, उसमें इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स ने इस बात की तारीफ़ की है। बिल गेट्स ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड पे, कोरोना पे काबू पाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने ये कहा है कि इस कामयाबी को हम तस्लीम करते हैं। बिल गेट्स को आप जानते हैं, वो एक अमीर तरीन शख्स तो हैं ही है, लेकिन साथ में माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से उनका नाम जो है, और पाकिस्तान के लिए उनकी तारीफ़ करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिल गेट्स की फाउंडेशन कोविड के हवाले से जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी काम कर रही है। बिल गेट्स ने ये कहा कि पाकिस्तान से में कोरोना की सूरत हाल का मवाजना अगर यूरोप से किया जाए तो कराची में एक वक्त में कोरोना केसेस की तादाद जो थी वो ख़तरनाक हद तक थी, लेकिन अब सूरत हाल यूरोप जैसी नहीं है। अच्छा, फिर उसमें एक और मज़े की बात, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फिर भारत से भी मुवाजना किया पाकिस्तान का, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो उन्होंने ये कहा कि भारत के हवाले से भी जो है कोरोना की सूरत हाल, उन्होंने कहा भारत में जो है वो अबतर है, और कहा कि अफसोस की बात है कि भारत में कोरोना की सूरत हाल जनूबी अमेरिका जैसी हो गई है, वहाँ पर काबू नहीं पाया जा सका। तो ये सिचुएशन थी। अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक सिर्फ 15 मरीज़ जो है वो, अल्लाह का शुक्र है, केसेस की और मरीज़ों की तादाद और जो वफ़ात है कोविड से वो बहुत कम हो गई है, और 15 केसेस कहे जा रहे हैं कि जो डेथ्स हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर थी। ज़ाहिर है बाकी मामलात में भी पाकिस्तान के हवाले से दुनिया आलमी सतह पे बातचीत की जा रही है, लेकिन कोविड की सिचुएशन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर है। और इसकी बिल गेट्स की तरफ से ज़ाहिर बात है वो वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं। दुनिया में उनकी बात को सुना भी जाता है और माना भी जाता है। अगर वो तारीफ़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मैंने कहा कि आपको एक बड़ी खबर, खुशखबरी पाकिस्तान के हवाले से सुना दूँ। अब चलता हूँ मैं अपनी स्टोरी की तरफ। आपको ये पता है और हर पाकिस्तानी को पता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का अमन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान में, जब भी कोई कार्रवाई होती है, चाहे वो रिसेंट कार्रवाइयाँ हों या उससे पहले कार्रवाइयाँ हों, जितनी भी दहशत गर्दी या जितनी भी जानी नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उसका कहीं ना कहीं लिंक वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से, और उसके लिए जो सरज़मीन का इस्तेमाल होना है, उसका मंसूबा बनना या उसके लिए जितनी फंडिंग होना, वो वाया अफ़गानिस्तान हुई है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़ाहिर है भारत ने अपने बहुत सारे कौंसल खाने और बहुत सारे अपनी उसकी जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसने वहाँ पे बहुत सारे ठिकाने बना रखे हैं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सी वार या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनके मंसूबे अफ़गानिस्तान के किसी इलाके या किसी एरिया में बनते हैं। दूसरी बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान ने जब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हमारे जो पहले फाटा था केपी का हिस्सा है, उसमें जब भी कार्रवाइयाँ की और वहाँ पे दहशत गर्दों का ख़ात्मा किया, वहाँ से जो बच्चे खुचे जो भागने वाले दहशत गर्द थे वो अफ़गानिस्तान के, और अफ़गानिस्तान में उन्होंने ठिकाने बनाए। और वो पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उसके उस तरफ करीब ही उन्होंने कहीं बनाए, वो वहाँ से कार्रवाइयाँ भी करते हैं। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमारे पाक फ़ौज के जवानों पे उस तरफ से फायरिंग की जाती है और बहुत सारी शोहदा जो है वो शहीद होते हैं हमारे जवान। तो इस वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो अमन है, और स्पेशली अब जो ख़ित्ते में सिचुएशन है उसकी सूरत हाल को देखा जाए तो अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इसके लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने बहुत कोशिशें की हैं, बारहा दौरे किए हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान ख़ान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उसमें अफ़गानिस्तान के दौरे भी शामिल हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी बहुत दौरे किए हैं। उसके अलावा दोहा में जो मुज़ाकरात चल रहे थे तालिबान और अमेरिका के आपस में, उसमें भी पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा किया है, और उसके ऊपर अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता आया है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो,
اور افغانستان کے امن سے ہی پاکستان کا امن اس سے لنکڈ ہے. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا، افغانستان میں حالات خراب ہوں گے، تو پاکستان میں بھی حالات خدا نخواستہ خراب ہی ہوں گے. اچھا، کل کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا فروری میں. اچھا، یہ معاہدہ جو ہے اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. طالبان اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے تھے. یہ مذاکرات قطر میں طالبان کا ایک دفتر تھا، سیاسی دفتر بنایا تھا. اس میں طالبان رہنما جاتے تھے، امریکی عہدیداروں سے، امریکہ کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. مذاکرات کے کئی دور ہوئے اور ان مذاکرات کے دور کے بعد ایک معاہدے پہ پہنچے افغان طالبان اور امریکہ. اس معاہدے کے مطابق، یہ فروری میں ہوا تھا، افغان حکومت نے طالبان کے 5000 قیدی رہا کرنے تھے اور طالبان نے افغان حکومت کے اہلکار 1000 ان کے پاس تھے، وہ انہوں نے رہا کرنے تھے. یہ فرسٹ سٹیپ تھا اس معاہدے کا. اس کے بعد افغان طالبان اور حکومت نے آپس میں مذاکرات کرنے تھے امن کے لیے. سو اس کو اگر انٹر افغان ڈائلاگ یا بین الافغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات تھے یہ کہا جا رہا تھا. اور یہ بہت ضروری تھے، بہت اہم تھے، بیکاز طالبان، افغان لوگ اور افغان حکومت اس میں بہت بڑے سٹیک ہولڈرز تھے. امریکہ تو باہر سے ہے، بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز تھے. اس کو بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی، کیونکہ فرسٹ سٹیپ میں قیدی رہا ہونے تھے، سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے اس میں مذاکرات ہونے تھے. اچھا، وہ قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ چلا. اس میں افغان طالبان جو ہیں سہیل شاہین، ان کے مطابق طالبان نے اب تک 898 لوگوں کو رہا کیا ہے اور افغان حکومت نے 4170 قیدی رہا کیے. بیچ میں ایک فیز آیا، یہ کچھ چند دن پہلے کی بات ہے، کہ افغان حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 600 لوگ جو ہے ایسے ہیں جن کے اوپر مقدمات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ان کو رہا نہیں کر سکتے، جس پر طالبان نے تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ ان کو رہا نہیں کریں گے تو ہمارا وہ معاہدہ جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور جو بین الافغان مذاکرات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا اور ان میں دیر ہو جائے گی. اب ان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے افغانستان میں ایک لویا جرگہ بلایا گیا، اور یہ لویا جرگہ جو تھا یہ بہت بڑا جرگہ تھا. یہ 3 روزہ جرگہ تھا جس کا اختتام گزشتہ روز اتوار والے دن ہوا. اچھا، اس جرگے میں 34 صوبوں سے 3400 لوگوں نے شرکت کی. بہت سارے لوگ تھے اس میں. افغانستان کے رہنما، افغان رہنما بھی تھے، اس میں طالبان کے لوگ بھی تھے، اس میں اشرف غنی بھی تھا، اس میں عبداللہ بھی، اور اس میں پورا افغانستان کے جو قائدین تھے ان کو آن بورڈ لیا گیا، افغانستان کے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا. یہ لویا جرگہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب آگے جو بین الافغان مذاکرات ہیں ان کو کیسے چلایا جائے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو طالبان کے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے. وہ افغان لویا جرگہ کل ختم ہوا اور اس کے خاتمے پہ جو ہے 400 افغان طالبان کی رہائی کی منظوری دے دی گئی ہے، جو بہت بڑی خبر ہے. اور یہ 400 طالبان جو تھے یہ سنگین جرائم میں جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمات تھے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اسی جرگے میں تقریر کرتے ہوئے اشرف غنی نے یہ کہا کہ بہت بڑا مشکل فیصلہ ہے ہمارے لیے ایسے طالبان لوگوں کو رہا کرنا جن کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اور جن کو سزائے موت ہو چکی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے خطاب میں کہ جی ہمارا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سزائے موت میں تو بدل سکتے ہیں لیکن رہا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن کیونکہ ہم پوری افغان قوم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم قوم جو مل کے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہوگا. اس جرگے کے اختتام کے اوپر عبداللہ نے بھی اس سے خطاب کیا اور انہوں نے بھی تنبیہ کی طالبان کو کہ جی آپ جو ہے جنگ بندی کریں اور دوسرے معاملات. انہوں نے ایک لمبا خطاب کیا. لیکن کرکس آپ کو بتاؤں، فیصلہ یہ ہو گیا کہ 400 طالبان کو رہا کیا جائے گا، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، اس میں پہلے بھی سہیل شاہین کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس جو بین الافغان مذاکرات ہیں ان کو مشروط کیا گیا تھا ان 400 طالبان کی رہائی کے ساتھ. اب یہ فرسٹ سٹیپ ہو گیا ہے کہ 400 طالبان کو رہائی کی باقاعدہ طور پہ اجازت دے دی گئی. اس لویا جرگہ میں یہ ایک حکومت کا فیصلہ یا ایک کسی گورنمنٹ یا ان کی کابینہ یا ان کے کچھ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے. دیٹ واز اے گرینڈ جرگہ، ایک لویا جرگہ تھا. لویا جرگہ آپ اگر کسی تجزیہ کاروں سے میری بات ہوئی ہے، افغانستان میں لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جب لویا جرگہ یہ ایک مطلب افغانستان کا اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کوئی اجتماعی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لویا جرگہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. بہرحال اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 400 لوگوں کو رہا کیا جائے گا. اور جو ہے اب باقاعدہ طور پہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ ایک پہلا سٹیپ تھا افغان طالبان اور افغان حکومت کی طرف سے
قیدیوں کی رہائی اور اس کے بعد بین الافغان مذاکرات. یہ راستہ کھل گیا ہے طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا. پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان جو افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے، امریکہ بھی اب چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، وہ وہاں سے فوجی نکالنا چاہ رہا ہے، افغانستان کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنا چاہ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں افغانستان کی کمانڈ، کیونکہ پھنس چکا ہے امریکہ بھی، ہمیں بھی بتایا کہ امریکہ وہاں پہ پھنس چکا ہے اور مزید دیر وہ افغانستان میں نہیں رہ سکتا. اس لیے اب امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ کچھ ایسے مذاکرات کرائے جائیں. طالبان کو کوشش کی جا رہی ہے مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو حکومت میں شراکت داری کی جائے ان کی، تاکہ یہ جو ایک سچویشن، ایک مسئلہ چلا رہا ہے وہ طالبان اور حکومت کے درمیان جو معاملہ ہے وہ جو ہے اب سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بہت بڑی خبر تھی. مجھے نہیں پتا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اس کو کوریج نہیں دی گئی اس طرح، بٹ یہ ایک پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے. اچھا سٹیپ ہے لویا جرگہ میں اس طرح کا فیصلہ ہونا کہ طالبان کو چھوڑ دیا جائے اور بین الافغان مذاکرات، ڈیٹ نہیں دی گئی لیکن اب یہ ہوگا اگلا سٹیپ کہ بین الافغان مذاکرات ہوں گے. طالبان، افغانستان کے لوگ، افغانستان کی حکومت آپس میں بیٹھے گی، ڈیسائیڈ کریں گے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے. افغانستان کا مستقبل اگر پرامن ہوگا، دیر پا ہوگا تو پاکستان بھی پرامن ہوگا. خطے کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے چین، افغانستان، پاکستان، ایران، یہ جو جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں آپس میں، اور ظاہری بات ہے افغان میں امن ہوگا افغانستان میں تو بھارت جو کوششیں کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف، افغانستان کی سرزمین سے وہ بھی ختم ہوں گی. پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. وہ معاملات جو بارڈر کے اوپر ہمارے اس طرف والی بارڈر سے ہمیں تھوڑا سکون ہو جائے گا. بہت زبردست ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. سعودیہ کے بعد اب UAE نے بھی واپس پیسے مانگ لیے ہیں، وہ بھی ایک معاملہ ہے، الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنتی ہے. بٹ افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے YouTube چینل SSTV سبسکرائب کریں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.